نمازیں ختم ہو گئی ہے، اس کو بعد میں اب اس کے بعد باری لا کے دل رکھ دینا، ابھی تو ضرورت نہیں ہے یہاں پر اس کے بعد کی جلد. کہاں باہر گئے عبدالوہاب بھی ادھر اندر گئے؟ باہر گئے؟ نہیں بس ضرورت نہیں، اگر دور سے لانا ہو تو کوئی ضرورت نہیں. چلو بعد میں لے آنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. ان آیات سے سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے، اور اس کی میں نے اس وقت صرف 6 آیتیں تلاوت کی ہیں. سورہ یوسف کا ایک خاص انداز اور اسلوب ہے. یہ بات تو طے ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، مکی صورتوں میں سے ہے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کبھی کبھی ان یہودیوں سے بھی مشورے لیا کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے کوئی دلیل ان سے ہاتھ آ جائے، اس بات کی کوشش کرتے تھے. تو انہوں نے ایک مرتبہ کچھ یہود سے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ بھی ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک آسمانی کتاب ہے، اور یہ بھی آسمانی کتاب کے نازل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ کوئی ایسی بات ہمیں بتائیے جس سے ہم ان کی اچھی طرح تردید کر سکیں. تو یہودیوں نے کہا آپ ان سے ایک بات پوچھو. وہ پوچھے
کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کا اصل مسکن تو کنعان اور فلسطین تھا. بعد میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ آتا ہے کہ وہ فرعون کے مصر میں تھے. تو کنعان سے مصر کیسے یہ لوگ منتقل ہو گئے, فلسطین سے کس وجہ سے منتقل ہوئے, یہ بات پوچھیے ان سے. کیونکہ یہ بات جو ہے وہ ہماری کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب بیان نہیں کرتی. تو اگر آپ ان سے پوچھیں گے اور یہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ معاذ اللہ ان کی پیغمبری کا دعویٰ درست نہیں ہے, تو ان کا راز کھل جائے گا. بعض مفسرین نے اس کا یہ پس منظر بیان فرمایا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا, وہ کس طرح مصر پہنچے اور کس طرح پھر اپنے خاندان کو انہوں نے واپس بلایا, یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا. اور اس کا نازل کرنا اس وجہ سے بھی بہت مفید تھا کہ قریش مکہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بھائی بند تھے, یعنی آپ ہی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, کوئی چچا تھا, کوئی تایا تھا, کوئی اور رشتے رکھنے والا تھا, اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے. تو آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے ایک طرح سے یہ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ یہ جتنے بھی مخالفتیں کر لیں, جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کی مخالفت کی تھی, لیکن آخر کار یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے غلبہ اور فتح عطا فرمائی. اسی طرح انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اور یہ صورت اس طرح نازل فرمائی گئی کہ جیسے کسی اور صورت میں اس تفصیل کے ساتھ, ترتیب کے ساتھ اول سے آخر تک کوئی واقعہ اس طرح نہیں بیان ہوا. انبیاء کرام کے واقعات آئے ہیں تو ان کے خلاصے کوئی حصہ ایک جگہ صورت میں, کوئی حصہ دوسری صورت میں, کوئی حصہ تیسری صورت میں, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. واحد یہ صورت ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوری ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہوگی, لیکن ایک طرف تو اس کی حکمت یہ ہے کہ جو سوال کیا گیا تھا اس سوال کی اتنی تفصیل اور وضاحت اکٹھی ان کو سنا دی گئی کہ جس کی وجہ سے ایک قرآن کریم کا اعجاز ظاہر ہوا. اور نہ صرف یہ کہ وہ واقعہ صحیح بیان کر دیا گیا, بلکہ ان کی کتابوں میں اس واقعے کے اندر جو تحریف تھی اس کی بھی حقیقت کھول کر بیان کر دی گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ویسے تو قرآن کریم جب کوئی واقعات انبیاء کرام علیہ السلام کے بیان کرتا ہے تو واقعہ بیان کرنا بذات خود مقصود نہیں ہوتا, مقصود ہوتا ہے اس سے حاصل ہونے والا سبق. لہذا کسی جگہ کسی نبی کے ایک واقعے کو بطور سبق ذکر کر دیا گیا, کسی جگہ نبی کے کسی دوسرے واقعے کو سبق کے طور پر ذکر کر دیا گیا. مختلف مواقع پر جو مختلف سبق ملے ہیں وہ اکٹھے وہ مختلف جگہوں پر ذکر کر دیے گئے.
جیسے تاریخی ترتیب ہوتی ہے، اس تاریخی ترتیب کا اہتمام انبیاء کرام، دوسرے انبیاء کرام کے سلسلے میں نہیں کیا گیا کہ تاریخی ترتیب سے ان کے سارے واقعات بیان کیے جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعات تاریخی ترتیب سے ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی تاریخی ترتیب سے کوئی واقعہ بیان کرنا چاہے تو اس کو بھی سبق دیا جائے کہ واقعہ بیان کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی عام طور پر لوگ جو واقعہ بیان کرتے ہیں، کوئی قصہ کہتے ہیں، تو اس قصے کے اندر غیر ضروری چیزیں شامل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے فضول طوالت ہوتی ہے۔ تو سورہ یوسف نے تاریخی واقعات بیان کرنے کا ایک اسلوب بھی انسانیت کو عطا فرمایا کہ اگر کوئی تاریخی واقعہ بیان کرنا ہو تو کس ترتیب سے کس طرح بیان کرنا چاہیے۔ بہرحال جو بھی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت پوری حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے سلسلے میں نازل فرمائی۔ واقعہ تو ساری سورت میں تفصیل سے آ رہا ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بنو اسرائیل کے جو جد امجد ہیں ان کا نام تھا یعقوب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آپ حجاز تشریف لے گئے تھے، جہاں مکہ مکرمہ آباد ہوا، اور اسحاق علیہ السلام بدستور شام میں رہے، اور ان کی اولاد تھی، ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام ہی کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے، اور اسی لیے ان سے چلنے والی نسل کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 صاحبزادوں کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے، اور انہی کی نسل سے سارے بنو اسرائیل کے 12 قبیلے پیدا ہوئے۔ تو قرآن کریم نے یہاں جو خلاصہ بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 صاحبزادے تو ایک اہلیہ سے تھے، اور 2 صاحبزادے دوسری اہلیہ سے تھے۔ جن اہلیہ سے 10 صاحبزادے تھے ان کا نام عام طور سے روایات میں ایلیا آیا تھا، لیا معاف کیجیے، لیا۔ اور جن سے 2 صاحبزادے جو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ہیں، یہ دوسری اہلیہ حضرت راحیل سے تھے، اور یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں، لیا اور راحیل۔ اور بظاہر یہ ہے کہ لیا کا جب انتقال ہو گیا تو پھر راحیل سے آپ نے نکاح فرمایا، یا اس کے برعکس۔ اور بہرحال صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت حضرت یوسف اور حضرت بنیامین کی والدہ فوت ہو چکی تھی، اور دوسری اہلیہ جو تھی وہ زندہ تھی، جن سے 10 بیٹے تھے۔ تو یہ واقعہ اس وقت کا ہے۔ تو ان دونوں بھائیوں کے خلاف سوتیلے بھائیوں نے سازش کر کے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں سے وہ کسی طرح مصر پہنچ گئے، غلام بنا کر وہاں پر ان کو بیچ دیا گیا، اور پھر وہاں جس نے اس کو خریدا تھا اس کی بیوی نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ انہوں نے عفت و عصمت کا مظاہرہ کیا اس لیے ان کو بالآخر قید میں ڈال دیا گیا،
پھر قید سے رہائی ہوئی، پھر بادشاہ نے ان کو اپنا مقرب بنایا، یہاں تک کہ ان کی حکومت قائم ہوئی الی آخر۔ تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے قبیلے کو مصر بلوا لیا تھا۔ تو گویا یہ جواب ہے اس بات کا کہ بنو اسرائیل شام سے مصر کیسے منتقل ہوئے۔ اب اس آیت کریمہ میں ان میں جو 6 آیتیں ہیں، سب سے پہلے تو الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور ان کا بارے میں پہلے بھی یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ ایسے حروف ہیں کہ جن کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا، متشابہات میں سے ہیں، لہذا ان کی کھوج میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ جو آگے باتیں آ رہی ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ایسی ہیں آیتیں جو حق کو واضح کرنے والی ہیں۔ مبین کے لفظ معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ظاہر کرنے والا۔ ابانا یبین ابانتن کے معنی ہے دور کر دینا، ظاہر کر دینا، تشریح کر دینا۔ تو مبین اس کا اسم فاعل ہے جس کے معنی یہ ہے کہ یہ واضح کرنے والی کتاب ہے، اور ظاہر واضح کرنے سے مراد حق کا واضح کرنا۔ اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جو کچھ تحریفات یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے آسمانی کتابوں میں کی ہوئی تھیں، ان تحریفات کا پول یہ کھولنے والی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو سارے بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں، جہاں سے پوری نسل چلی ہے، ان کے ابتدائی حالات اور یہ واقعہ بھی اگر کوئی آدمی بائبل میں پڑھے تو اس کا یہ تصور کرنا بھی مشکل ہوگا کہ یہ کوئی خوش کردار خاندان تھا۔ اس خاندان کے جو تذکرے بائبل میں آج بھی موجود ہیں، اس میں ان مقدس ہستیوں کے بارے میں ایسے ایسے بدکاری کے الزامات ہیں کہ جن کا آج ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی آسمانی کتاب میں کسی نبی کے بارے میں ایسی باتیں کہی گئی ہوں، ناقابل یقین۔ تو وہ کتابیں تو ان بزرگوں کے بارے میں، ان مقدس بزرگوں کے بارے میں کیا تاثر دے رہی ہیں، اور قرآن آ کر حقیقت حال بتا رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے لوگ تھے۔ تو مبین کے لفظ میں یہاں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو واقعہ آگے بیان کیا جا رہا ہے اس کو ذرا بائبل کے بیان سے مقابلہ کر کے دیکھو تو پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو یہ حق کو واضح کرنے والی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں۔ یہ اہل عرب کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ہم قرآن کسی اور زبان میں بھی اتار سکتے تھے، لیکن تمہیں اتنا بڑا اعزاز عطا کیا گیا ہے کہ یہ قرآن تمہاری زبان میں نازل ہوا، اور تمہیں اس کا پہلا حامل اور پہلا مخاطب تمہیں بنایا گیا، اور پھر تمہارے ذریعے ساری دنیا میں پہنچے گا۔ یہ اعزاز تمہیں عطا کیا جا رہا ہے،
لعلکم تعقلون، شاید تمہاری سمجھ میں آ جائے. یعنی ہم نے تمہیں یہ اعزاز سے، اس اعزاز سے نوازا کہ تم اس کو سمجھ کر ساری دنیا تک پھیلاؤ. یہ تمہارا اعزاز ہے. تو اشارہ اہل عرب کی طرف ہے کہ تمہیں سب سے پہلے اس کے پیغام کو پر لبیک کہنا چاہیے. اب آگے فرماتے ہیں بارے تعالیٰ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں. احسن القصص، سارے قصوں میں سب سے بہترین قصہ سناتے ہیں. بما اوحینا الیک، اس وحی کے ذریعے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے اس قرآن کے اندر. اب یہاں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ بہترین قصہ، احسن القصص، قصوں میں سب سے زیادہ بہترین قصہ. اس میں بعض روایتوں میں یہ مذکور ہے، اگرچہ سندیں ان کی کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہے، کہ کسی وقت کسی صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش بھی کی تھی کہ قرآن میں ہمیں کوئی مسلسل قصہ بھی ہو آئے تو اچھا ہوگا، واللہ عالم. تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ تم قصہ چاہتے ہو تو تمہیں بہترین قصہ سناتے ہیں، سارے قصوں میں سب سے زیادہ بہترین. کس لحاظ سے یہ بہترین کہا گیا اس کو؟ احسن القصص. کیا وجہ ہے کہ سارے قصوں میں سب سے زیادہ بہتر اس قصے کو کہا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ یوں تو جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا، قرآن کریم جو واقعات بیان فرماتا ہے وہ محض واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، اس سے عبرت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے. اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کے قدم قدم پر عبرتوں اور نصیحتوں اور موعظت کے سامان بھرے ہوئے ہیں. اس میں باپ بیٹے کی محبت، بھائیوں بھائیوں کا حسد، بھائیوں بھائیوں کے ساتھ کیسا تعامل ہونا چاہیے، باپ کا بیٹے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بیٹے کا باپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. پھر کوئی مصیبت آئے تو مصیبت کو کس طرح جھیلنا چاہیے، اور اس مصیبت کے وقت میں کس طرح صبر کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیسے استقامت کا ثبوت دینا چاہیے، اور پھر اس استقامت کے دوران لوگ بہکائیں گے بھی، ان کے بہکائے میں انسان کس طرح نہ آئے، اللہ پر کس طرح بھروسہ رکھے، اور سازشوں کے مقابلے میں، آزمائشوں کے مقابلے میں کس طرح آدمی ثابت قدم رہے. اور انسان کی ایک بہت بڑی آزمائش اس کے جنسی جذبات ہوتے ہیں. ان جنسی جذبات کو اللہ کے خوف کے دائرے میں کس طرح رکھا جاتا ہے، اور کس طرح جذبات کے داعیوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا انجام کس طرح کتنا بہترین ہوتا ہے، باوجود تکلیف میں پہنچنے کے انجام کس طرح بہتر ہو. قدم قدم پر یہ اس قسم کے زندگی کے مختلف مرحلوں کے اسباق اس میں موجود ہیں. اس لیے فرمایا احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. حالانکہ
اس سے پہلے آپ اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے، اور یہ خود آپ کی نبوت کی دلیل ہوگی کہ آپ وہ واقعات سنا رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے آپ نے کہیں سے پڑھے نہیں، کہیں سے سیکھے نہیں، کسی نے آپ کو بتائے نہیں، اور وہ واقعات آپ بتا رہے ہیں، اس سے پہلے بالکل اس سے بے خبر تھے۔ اب کہانی شروع ہوتی، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بات وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا کہا؟ یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر، اور چاند اور سورج دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ میرے آگے سجدے کر رہے ہیں۔ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے اپنے آگے سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں اگرچہ لفظ میں خواب کا لفظ مذکور نہیں ہے، لیکن مطلب یہی ہے کہ جو دیکھے وہ خواب میں دیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تو عالم حقیقت میں یہ ہونا تقریباً ناممکن ہے کہ ستارے اور چاند اور سورج سبھی اکٹھے آ کے سجدے کریں کسی آدمی کو۔ تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب میں نے دیکھا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا آگے بیان ہے کہ قالا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اے میرے بیٹے، تم اپنے اس خواب کو بیان نہ کرنا اپنے بھائیوں پر، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ جو واقعہ جو بیان فرمایا گیا اس کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نوعمر ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی عمر 12 سال تھی، بعض روایتوں میں آتا ہے 15 سال تھی، 17 سال کی بھی روایت آتی ہے۔ اور یہ بات واضح تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے ان 2 بیٹوں سے بہت زیادہ محبت تھی، حضرت یوسف سے اور حضرت بنیامین سے۔ اور باقی جو 10 بیٹے تھے وہ دوسری اہلیہ سے تھے، تو ان کے سوتیلے بھائی تھے۔ اگرچہ باپ کی محبت تو سبھی کے لیے ہوتی ہے، لیکن طبی طور پر بعض اوقات کسی بچے کی طرف انسان کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگرچہ طرز عمل میں اور فرائض کی ادائیگی میں کوئی نبی اپنی اولاد کے اندر فرق نہیں کر سکتا فرائض کی ادائیگی، لیکن جہاں تک طبی محبت کا تعلق ہے تو طبی محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اختیار سے باہر ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے معروض کی کہ یا اللہ، جو کچھ میں نے اپنی بیویوں کے درمیان مجھے انصاف کرنا تھا وہ میں نے اپنی حد تک تو کر لیا،
لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے اختیار سے باہر ہیں، یہ دل کا میلان مثلا. تو میلان اور محبت کے بارے میں مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے گا. تو معلوم ہوا کہ ایک تو یہ کہ باپ کو اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ مساوی سلوک کرنا چاہیے، جہاں تک دینے لینے کا تعلق ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کا تعلق ہے، وہ ایک ساتھ جیسا ہونا چاہیے. لیکن قلبی تعلق کا جہاں تک معاملہ ہے، وہ چونکہ انسان کے اختیار سے باہر ہے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس اختیار سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے، اس لیے وہ قابل گرفت نہیں ہے. تو یہ بات واضح تھی کہ ان چھوٹے دو بیٹوں سے زیادہ تعلق تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو. اور جہاں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھائی یہ محسوس کریں کہ فلاں بھائی کے ساتھ محبت زیادہ ہے، تو طبعاً ان میں کچھ حسد کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب کہ دونوں بھائی سوتیلے ہوں. تو یہ باپ شریک بھائی تھے اور حقیقی بھائی نہیں تھے. تو بعض اوقات تو حقیقی بھائیوں میں دل میں یہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ تھے سوتیلے بھائی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا کہ بیٹا یہ خواب بتا رہا ہے کہ میں نے 11 ستارے اور سورج چاند کو اپنے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب جو ہے یہ اس بچے کے لیے بہت عظیم خوشخبری لے کر آیا ہے. اور یہ 11 ستاروں سے مراد ہے ان کے 11 بھائی، اور چاند اور سورج سے مراد ہے ان کے ماں باپ. اور ماں باپ یہ ہے کہ اگرچہ والدہ شاید ان کی فوت ہو چکی تھی، لیکن خالہ بھی تو ماں ہی کے درجے میں ہوتی ہے. تو اس لیے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ سارے اہل خاندان کے اندر ان کو ایک امتیاز حاصل ہوگا، اور سارے اہل خاندان ان کے آگے جھکیں گے، اور ان کو غلبہ اور تسلط ملے گا. یعقوب علیہ السلام اس خواب کا یہ مطلب سمجھ گئے. اور ایسا لگتا ہے کہ جو ان کے بیٹے تھے 10 بیٹے، وہ بھی بہرحال نبی زادے تھے، لہذا اتنا تعبیر کا علم ان کو بھی ہوتا ہے کہ وہ جب ان کے سامنے ایک خواب بیان کیا جائے گا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمارے بیٹے. ایک تو پہلے ہی ہمارے دل میں یہ ایک افسوس ہے کہ ہمارا باپ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے ہمارے مقابلے میں، اور اب یہ جب بھی خواب بیان کرے گا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کو گویا ایک خوشخبری بھی مل رہی ہے. تو اس لیے فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، تو یہ کہیں تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کرے. یعقوب علیہ السلام کو دونوں باتوں کا اندازہ ہو گیا، اس بات کا بھی کہ یہ ان کی کسی وقت عظمت کی دلیل ہے، اور دوسرے یہ کہ بھائیوں کو پتہ لگے گا تو وہ ان کے خلاف سازش کریں گے. اور سازش کیوں کریں گے؟ ان شیطان الانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اچھا، یہاں بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل یہاں پر یہ کہتی ہے کہ یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی اپنے بھائیوں کو بتا دیا، اور بھائیوں نے کے بعد پھر جب
بھائیوں نے آ کر باپ کو بتایا، اور باپ کو جب بتایا تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ڈانٹ کے بھیج دیا کہ کیا تم بھائیات خواب بیان کر رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ سارے سلطنت تم میں مل جائے گی، ڈانٹ کے بھیج دیا۔ اب یہ بات پہلے تو یہ ہے کہ وہ یہاں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے آ کر کہا، والد نے اس کے اوپر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ پہلا کام تو یہ کیا کہ بھائیوں کو مت بتانا، کیونکہ بھائیوں کو بتاؤ گے تو اندیشہ ہے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کرے۔ تو شیطان انسان کا دشمن ہے، لہذا تم بتانا نہیں۔ اب یہاں ذرا یہ بھی سمجھ لیں کہ اس سورہ یوسف میں آپ کو کئی جگہ خوابوں کا ذکر ملے گا۔ سب سے بڑا خواب تو یہی ہے جس سے سورت کا آغاز ہوا ہے۔ اس خواب کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے حدیث میں آیا کہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ شیطان انسان کو سوتے ہوئے کچھ صورتیں دکھاتا ہے، کچھ واقعات دکھاتا ہے۔ آج تک کوئی سائنس یہ پتہ نہیں لگا سکی کہ خواب جب انسان کو سوتے ہوئے خواب آتا ہے کیا چیز ہوتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ صرف اتنا کہا گیا ہے کہ انسان کے عام زندگی کے اندر جو خیالات بھٹکتے رہتے ہیں وہی اس نیند کی حالت میں کچھ شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ تو حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ یہ خواب کی ایک قسم ہے جو سائنس بتا رہی ہے۔ سائنس کو پتا کچھ بھی نہیں، لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ یہ انسان کے تصورات ہیں جو جاگتے میں آ رہے تھے، وہ سوتے میں شکل اختیار کر لی انہوں نے۔ بھائی کیسے اختیار کر لی شکل، کہاں سے آ گئے؟ اس کے بارے میں سائنس کچھ کہنے بتانے سے معذور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک قسم ہے یہ جو انسان کے تصورات کی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی اس دنیا میں آراز ہیں وہ ان کا ایک عالم مثال ہے۔ عالم مثال ایک عالم ایسا ہے کہ جتنی بھی چیزیں یہاں دنیا میں ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں ان کے علاوہ جو تاثرات ہیں، غم کے، خوشی کے، مسرت کے، تعجب کے، ان کی عالم مثال میں خاص صورتیں ہیں۔ وہ خاص صورتیں جو عالم مثال میں ہیں وہ نیند کی حالت میں ایک شکلوں کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے، عالم مثال کی شکل۔ یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم حدیث میں یہ بیان فرمائی گئی کہ دوسرا خواب وہ ہے جو شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ شیطان کوئی واقعہ دکھا دیتا ہے، کوئی ڈرا دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، وہ شیطانی خواب ہوتا ہے۔ اور تیسرا خواب ہے جو رحمانی خواب ہے، یعنی وہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے کسی بات کا الہام ہوتا ہے، لیکن وہ الہام لفظوں میں نہیں صورتوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ انبیاء کرام کو سب سے زیادہ ہوتے ہیں، ان کو مبشرات بھی کہا جاتا ہے۔ تو حدیث میں یہ ہے
کہ جو کوئی تمہیں ایسا خواب نظر آئے جو برا سا لگے تو اور کچھ نہیں کرو، اس کو نہ کسی سے بیان کرو، اور بائیں طرف منہ کر کے اعوذ باللہ کہہ کے تھوک دو، تھتکار دو، تو شیطان کا اثر ہوگا وہ بھی زائل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور جو فضول باتیں بلا وجہ آ رہی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر خواب ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی اس میں کوئی خوشخبری ہے یا کوئی اچھا دلکش واقعہ ہے تو اس کو پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور وہ خواب کسی ایسے شخص کو سناؤ جو اپنا سب سے زیادہ ہمدرد اور بہی خواہ ہو، کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب آپ کسی آدمی کو اپنا خواب بتاؤ اور اس کی تعبیر دے دیں، جو پہلا تعبیر دینے والا ہے اس کی تعبیر صحیح ہو جاتی ہے عام طور پر، لہذا کسی کو اس طرح بتاتے نہ پھرو، کسی ایسے شخص کو بتاؤ جو تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہو۔ اور یہ بات بھی سمجھ لینے کی ہے کہ خواب کوئی حجت شرعیہ نہیں ہوتا، چاہے وہ رحمانی خواب ہو۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اگرچہ خواب میں چاہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے کوئی چیز دکھائی گئی، لیکن انسان کی اپنے تصورات بھی اس میں بعض اوقات شامل ہو جاتے ہیں، لہذا سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے کسی بھی بڑے سے بڑے ولی کا، بڑے سے بڑے صوفی کا کوئی خواب حجت شرعیہ نہیں ہے، یعنی ایسی حجت نہیں ہے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ اس کو لازماً تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اور جتنے گمراہیاں پھیلی ہیں وہ اسی طرح پھیلی ہیں کہ لوگوں نے خوابوں کو اور کشف اور الہام کو حجت بنا لیا، یہاں تک کہ نبوت کے دعوے تک بات پہنچ گئی، اعوذ باللہ۔ بہرحال یہاں چونکہ خواب اچھا دیکھا تو سب سے زیادہ اپنے شفیق باپ کے پاس جا کر وہ خواب بیان کیا۔ اب آپ دیکھیے بائبل کہہ رہی ہے کہ وہ بھائیوں سے کہا۔ اب اتنی سمجھ تو یوسف علیہ السلام کو بھی ہوگی کہ بھئی میرے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے زیادہ شفیق میرے باپ ہیں، تو باپ ہی کو جا کر کہنا چاہیے۔ اور اب اس کے جواب میں پہلا کام تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ بات تم اپنے دوسرے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں کسی سازش میں گرفتار کر دیں، اور ساتھ میں اس کی تعبیر بھی کسی حد تک دے دی، اس خواب کی تعبیر دے دی۔ کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح جیسے تم خواب میں دکھایا جا رہا ہے تمہیں کہ سارے ستارے اور چاند سورج سب سجدہ کر رہے ہیں، اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں منتخب کرے گا۔ اللہ اکبر، تمہیں چن لے گا۔ یجتبی، اجتبا یجتبی، اجتبان کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا چن لینا۔ بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، ان میں سے جو سب سے اعلیٰ چیز ہوتی ہے اس کو اٹھا کر چن لیا جائے، اس کو اجتبا کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے فرمایا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے طرف بلا کرنے کے لیے جس کو چاہتا ہے۔ اب چن لا، جو اللہ میاں نے چن لیا، جو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، کیا اس کی انتخاب کیسا ہوگا باری تعالیٰ کا؟ تو سب سے پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خوشخبری دے دی کہ تمہارا پروردگار تمہیں چن لے گا، یعنی نبوت عطا کرے گا۔ ایک تو یہ
خوشخبری دی کہ تمہیں نبوت عطا ہوگی. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب سجائے گا. اس کا عام طور سے تو مفسرین نے اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ تمام باتوں کا صحیح مطلب بتلانا، اس سے مراد خوابوں کی تعبیر، کہ خوابوں کی تعبیر کا علم تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. لیکن الفاظ جو ہیں قرآن کریم میں وہ زیادہ عام ہیں، لہٰذا بہت سے مفسرین نے یہ فرمایا، اور بظاہر وہی بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے، کہ مراد یہ ہے کہ ہر بات کا محل موقع، کون سی بات کس وقت کہنی چاہیے، کتنی کہنی چاہیے، کس سے کہنی چاہیے، کس حد تک کہنی چاہیے، یہ بات، یہ علم، یہ ہے تعبیر الاحادیث، یہ بھی اس میں شامل ہے. یعنی بات کرنے کا ملکہ، بات کرنے کا سلیقہ، اس کے موقع محل کو سمجھنے کا سلیقہ، یہ سب اس تعبیر الاحادیث میں داخل. اس میں خواب کی تعبیریں بھی آ جاتی. اللہ تعالیٰ آپ کو خواب کی تعبیر کا علم دے گا. اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خواب کی جو تعبیر ہے یہ ایک خاص فن ہے، خاص علم ہے، اور یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. لہذا اور اس کے ایسا علم ہے یہ کہ اس کی کوئی منضبط تعلیم و تدریس بھی نہیں ہوتی. کسی مدرسے میں جا کر خواب کی تعبیر کا علم سیکھ لو، بلکہ یہ عموماً وحی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ڈال دیتے ہیں تعبیر کا، خواب کی تعبیر، اس کو مناسبت ہو جاتی ہے، وہ تعبیر صحیح دینے لگتا ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو کچھ کسی شخص سے درسن پڑھ لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو تعبیر الاحادیث کا علم عطا فرمائیں گے. دوسری خوشخبری یہ تھی، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت کو تم پر تام کر دے گا، مکمل کر دے گا. اسے مراد بعض حضرات نے کہا کہ یہ اس سے مراد وہ عطائے نبوت ہے، لیکن بظاہر عطائے نبوت کا ذکر پہلے آ چکا، یجتبی کا ربک کا. لہذا بہت سے مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد دنیاوی خوشحالی ہے، یعنی عزت، شوکت، مال، دولت، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. اور تم پر ہی نہیں، یعقوب کی ساری آل اولاد پر، علی آل یعقوب، ان کے ساری اولاد پر نعمتیں اتارے گا. دیکھو جہاں تک چننے کا تعلق تھا وہ تو یہ فرمایا کہ تمہیں چن لے گا، سارے آل یعقوب کو نہیں کہا. اور خواب کی تعمیر کا صحیح علم، اس میں بھی یعلمک، حضرت یوسف علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ علم عطا کرے گا. اور جہاں دنیاوی خوشحالی کا ذکر آیا تو اس میں آپ کے ساتھ پوری آل یعقوب کو شامل کر لیا. یہ تعبیر تھی. یہ اس خواب سے کیسے نکل رہا ہے کہ آل یعقوب کو بھی دنیاوی خوشحالی حاصل ہوگی؟ تو اس کے جواب سے ایک اور
شبے کا بھی جواب ہو جاتا ہے. وہ یہ کہ اس خواب میں 11 ستارے بتائے گئے. 11 ستارے کون ہوئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، ہے نا. اور الشمس والقمر ماں باپ. تو اب 11 بھائی جو ہے نا، ان کا جو کردار آگے آ رہا ہے، کس طرح انہوں نے حسد کیا، کس طرح یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، کس طرح ان کو کنویں میں پھینکا، کس طرح بار بات پر جھوٹ بولا. تو ان کا کردار تو بڑا خراب نظر آ رہا ہے. پھر وہ ستارے کیسے ہو گئے؟ ان کو ستارہ بنا کر کیسے دکھایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک ان کی ابتدا کا تعلق ہے، تو ابتدا میں تو انہوں نے بہت ہی زیادہ بدسلوکی کی، اپنے بھائی کے ساتھ بھی، اپنے والد کے ساتھ بھی. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انقلاب برپا کر دیا مصر کے اندر، جیسا کہ آنے والا ہے، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکومت و سلطنت عطا فرما دی، تو اس کے بعد ان کو پورا اپنا احساس ہو گیا، اپنے جرم کا. توبہ بھی کی. توبہ جب کر لی تو تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. ہاں، جو حقوق العباد ہوتے ہیں وہ بغیر صاحب حق کے معاف نہیں ہوتے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا آگے آئے گا کہ لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اللہ نے توبہ قبول کر لی، بھائی نے معاف کر دیا، تو ستارے بن گئے. 11 کوہ، 11 ہو گئے. اب چونکہ یہ ستارے جو خواب میں دیکھے تھے وہ ستارے تھے اس وقت کے جبکہ توبہ کر چکے، تو ستارے تھے. لہذا جو نعمت اللہ تبارک و تعالی آل یعقوب پر اتار رہا تھا وہ اس میں وہ بھی شامل ہو گئے. یتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق. جیسے کہ وہ نعمت اللہ نے پوری کی تھی تم سے پہلے تمہارے آپ 2 باپوں پر. کون؟ ابراہیم اور اسحاق. اسحاق تمہارے دادا اور ابراہیم پر دادا. جس طرح ان پر اللہ تعالی نے نعمتیں کامل کی تھیں، اس طرح پورے آل یعقوب پر کامل کرے گا. یہ ہے خواب کی تعبیر تمہاری. ان ربک حکیم علیم حکیم. حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ علم کا بھی مالک ہے، تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ پہلا رکوع ہے انشاءاللہ.